السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے جو ہے سورۃ انفال کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں سورۃ انفال کے بارے میں۔ تو چونکہ تسمیہ دیکھتے ہیں ہم پہلے، تو سورت کا نام ہی جو انفال ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ اب انفال کا جو روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ نفل سے نکلا ہے۔ نفل ہوتا ہے زائد مال۔ سورۃ انفال جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر 9ویں اور 10ویں پارے کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ انفال کی وجہ تسمیہ جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا مال غنیمت ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت کے احکامات صادر فرمائے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے، ایک تو پہلی اس کی آیت اور دوسری 141 آیت کے اندر اس کے بارے میں مکمل احکامات جو ہے تفصیلی احکامات پائے جاتے ہیں، اور اس کی ٹوٹل 75 آیات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جو غزوہ بدر ہے اس کے متعلق بھی احکامات ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو مارکہ تھا حق و باطل کے درمیان وہ تھا غزوہ بدر، اور اسی کے اندر جو ہے مال غنیمت کی تقسیم کا بھی جو ہے ایک مسئلہ اٹھا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان احکامات کو جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عنی بارے میں، انفال کے، کل کہہ دیجئے انفال للہ اللہ کے لیے ہے، ورسولی اور اس کے رسول کے لیے، فاتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے، پس وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں، وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان اگر تم ہو تم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے جو ہے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو مال غنیمت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون، بے شک جو مومن لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں کہ اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، واجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واذا اور جب تولیت اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان کے اوپر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم تو زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایمانن ایمان میں، وعلا اور اوپر، ربہم اپنے رب کے اوپر، یتوکلون وہ سب بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار کے اوپر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو کہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون قائم کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، صلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ صرف بیان کر رہے ہیں کہ اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون جو کہ مومن ہیں، حقاً حق پر، سچ پر، لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند پاس ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرت اور مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، روزی ہے، کریم عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو نیک، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی جو ہے وہ سچے مومن ہیں، یہی جو ہے حق پر مومن ہیں، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہے اور اپنے رب کی طرف سے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ کما جیسے اخرجہ کا نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، من سے بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحقی حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے تھا جس طرح سے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ ناخوش تھا اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی اس آیت مبارکہ میں کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت جو ہے مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ ناخوش تھی۔ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما جب، تبین جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے، کأنما گویا کہ وہ، یساقون ہانکے جاتے ہوں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ، ینظرون اسے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح سے جھگڑ رہے ہیں جس طرح سے گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ اور جب، یعدکم اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ احدی ایک، طائفتین دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، انہا کہ بے شک وہ، لاکم تمہارے لیے ہوگا، وتودون اور تم چاہتے تھے، انہا یہ کہ
غیرہ جو ہے بغیر ذات شوکت، بغیر شان و شوکت کے ہے، تکون ہو جائے وہ لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور حالانکہ اللہ چاہتا تھا ان یہ کہ یحقل کہ وہ حق کر دے، حق کو حق کر دے، بکلمات ہی اپنے کلمے کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے دابر جڑ کافرین کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جو بغیر شان و شوکت کے یعنی کہ بغیر ہتھیار کے، بغیر کانٹے کے وہ تمہارا ہو جائے گروہ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق کر دے اپنے کلمے کے ذریعے اور کافروں کی جو جڑ ہی وہ کاٹ کر پھینک دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو جنگی قافلہ ان کے ہاتھ لگے اور ان کے ساتھ وہ جنگ کریں، حق و باطل کا جو مارکا آرائی ہو اور جو حق غالب آئے اور باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہو کے رہ جائے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل کی جڑ کاٹ کے پھینک دے۔ لیحق الحق تاکہ وہ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل اور باطل کو باطل کر دے والو، اور اگرچہ کارہا ناخوشی ہوں مجرمون، اس چیز میں مجرم لوگ ناخوشی ہی ہوں، مشرک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اور گو کہ مشرک اس چیز میں ناخوشی کیوں نہ ہو۔ اس جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس اس نے، فاستجابہ اس ایجاب سے ہوتا ہے قبول کر لیا، لکم تمہارے لیے، انی کہ بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بی الفین ہزار، کس کے ساتھ؟ بی الفین 7,000، من الملائکتی 1,000 فرشتوں کے ساتھ، مردفینہ لگاتار آنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے تو پھر اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، کس کے ساتھ؟ 1,000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے۔ وما اور نہیں جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے الا مگر بشرا خوشخبری والی، اور تاکہ تطمئن اور تاکہ اطمینان پکڑیں بھی ساتھ اس کے قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من سے عند اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ اس کو نہیں بنایا سوائے خوشخبری کے، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل جو ہے اطمینان پکڑیں، اور حالانکہ جو نصر ہے یعنی کہ جو مدد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔